الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، یا پھر سب سے پہلا جو عبادت خانہ بنایا گیا ہے، عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو سب سے پہلا گھر انسانوں کے گھروں سے بھی سب سے پہلے جو بنایا گیا وہ اللہ کا گھر ہے، یا پھر یہ کہ عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں مبارکن وہدی للعالمین۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ برکت والا ہے اور سارے جہانوں کے لیے رہنمائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، دنیاوی بھی، اور برکتیں رکھی ہے دینی بھی۔ دینی برکتیں تو بہت ساری ہے، دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ خانہ کعبہ کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت ابرہہ نے بیت اللہ پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کے لشکر کو تباہ اور برباد کیا، اور کعبۃ اللہ کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ تو کعبۃ اللہ کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، اس میں دنیاوی بہت ساری برکتیں ہیں۔ ان برکتوں میں سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس سرزمین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے حکم سے میری بیوی کو اور میرے بچے کو ایسی سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو وادی غیر ذی زرع جس کو کہا گیا ہے، دور دور تک انسان تو انسان، وہاں پہ کوئی جانور بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، ریگستانی علاقہ ہے، ریتیلا علاقہ ہے، پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے رزق کا بندوبست فرما، پھلوں کا انتظام فرما اور پھلوں کا بندوبست فرما۔ تو وہاں پر پھلوں کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا جس وقت یہ دعا مانگی جا رہی تھی، پورا ریگستانی علاقہ تھا، پتھریلا علاقہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کی برکت دیکھیے، آج حاجی حج کو جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہر قسم کا میوہ آپ کو ملے گا، پوری دنیا سے کھچ کھچ کے میوے وہاں پہ آتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں، ترکاری آتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میوہ کم پڑا ہو، ترکاری کم پڑی ہو۔ اور کتنے حاجی وہاں پہ جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ایک ایک جانور تو ذبح کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ 100 بکرے بھی ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے حاجی سووں کی تعداد میں بکرے ذبح کر رہے ہیں، جن کی تعداد لاکھوں کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ بکروں کا انتظام
انتظام وہیں سے ہو رہا ہے، اسی سرزمین سے بکرے خریدے جا رہے ہیں اور وہیں سے بکرے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دعا کر رہے تھے، اس وقت کا تصور کیجئے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں پھلوں کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے، اس وقت اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ہر کوئی حاجی، ہر کوئی عمرہ کرنے والا دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہاں پہ جانے کے بعد میں وہاں کی برکتیں، کہ وہاں پہ ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا، ہر جگہ سے پھل وہاں پہ آئے گا اور ترکاریاں آئیں گی، اور حاجی قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے لیے جانوروں کا انتظام اور بندوبست بھی ہو رہا ہے، تو یہ وہاں کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزے ایسے ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ باقی ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا چیلنج ہے کہ بھائی قرآن کریم اگر یہ اللہ کے نبی نے بنا لیا ہے تو اس جیسی ایک سورت چھوٹی سی پیش کر کے بتاؤ، 3 آیتوں پہ مشتمل چھوٹی سی سورت ایسی پیش کر کے بتاؤ۔ یہ قرآن کریم کا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بعض معجزات ایسے ہیں جو اب بھی باقی ہے، ان میں سے قرآن کریم ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا معجزہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، 3 دن کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مار رہے ہیں۔ کتنے حاجی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کنکریاں وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے۔ اس حساب سے جو جمرات ہے وہ سارے کے سارے کنکریوں سے ڈھک جانا چاہیے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن حاجیوں کا حج قبول کر لیا جاتا ہے ان کی کنکریاں وہاں سے ہٹا لی جاتی ہیں، اور تھوڑی بہت کنکریاں وہاں پہ رہ جاتی ہے جن کے حج وہاں پہ قبول نہیں ہوئے کسی وجہ سے۔ تو جس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے اس کی کنکریاں وہاں پہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، باقی لوگوں کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور آ کے حج کر رہے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ تو وہ جمرات جو ہے وہ کنکریوں سے ڈھک جانا چاہیے، لیکن وہ کنکریوں سے ڈھکتا نہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا ایک معجزہ ہے جو باقی ہے۔ تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، دینی برکتیں بھی اس میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے دنیا میں جہاں بھی لوگ رہنے والے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے حاجی ایسے ہیں حج کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، حج وہیں پہ ہوتا ہے، عمرہ وہیں پہ ہوتا ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے۔ یہ ساری کی ساری دینی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مبارکن وہدی للعالمین۔ اس کے بعد میں قرآن کریم کہتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم۔ کعبۃ اللہ میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت میں وہ جو پتھر ہے بے حس ہے، بے شعور ہے، اس کے اندر حس نہیں، شعور نہیں، اس کے باوجود جیسے جیسے عمارت اوپر اٹھتی ہے وہ پتھر بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے عمارت اوپر اٹھ رہی ہے وہ پتھر بھی ایسے ایسے اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین اور ان کے پیروں کے نشانات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے، اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ پتھر اب بھی جوں کا توں باقی ہے، اس میں ان کے قدمین کے نشانات ہیں۔ موم کی طرح پتھر کا نرم ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشانات کو اپنے اندر لے لینا، یہ بھی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی نشانیاں آپ دیکھیں گے وہاں پہ ملتزم ہیں۔ یہ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کا جو حصہ ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے۔ اس کو ملتزم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب حاجی حج سے فارغ ہو کے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے سے فارغ ہو کے جاتا ہے، وہاں پہ جانے کے بعد میں اس کو چمٹ جاتا ہے اور اس سے چمٹ جاتا ہے، اور وہاں پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دعائیں قبول ہونے کی مسلسل حدیث بیان کر رہے ہیں محدثین، اور اپنا تجربہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے بھی دعا مانگی، میری بھی دعا قبول ہوئی۔ حدیث بیان کی جا رہی کہ یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بعد حدیث بیان کرنے والا اپنا تجربہ بھی وہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ یہ دعا مانگی، میری یہاں پہ دعا قبول ہوئی۔ اس
طرح کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگی، اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو یہ ملتزم بھی وہیں پہ ہے، حاجی وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعائیں اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ ایک صاحب گئے اور جا کے وہاں پہ انہوں نے جو دعا مانگی وہ یہ دعا مانگی کہ بھائی میرے بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، میرے بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ بھئی بچے کو انگریزی پڑھا رہا تھا، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، انہوں نے ملتزم کے پاس وہاں پہ ملتزم سے چمٹ کی یہ دعا انہوں نے مانگی۔ اس کے بعد میں وہ وہاں سے گئے اور اپنی بلڈنگ میں جانے کے بعد، اپنے حجرے میں جانے کے بعد میں ان کی بیوی کا ان کو فون آیا۔ انہوں نے فون اٹھایا، بیوی سے بات چیت ہوئی اور پوچھا کہ بھئی فون تم نے کیسے کیا؟ تو بیوی نے بتایا میں نے جو فون کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اس لیے میں نے بچے کو لے جا کے مدرسے میں داخل کروا دیا ہے۔ بچہ مدرسہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، یہ اطلاع دینے کے لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ابھی جا کے ملتزم پہ یہی دعا مانگ کے آ رہا ہوں کہ میں نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے۔ تو میں نے دعا مانگی ملتزم پہ، اور دعا مانگ کے میں جیسے ہی آیا یہاں سے بیوی کا فون آ گیا، اور بیوی یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا ہے اس کو حافظ قرآن بنانے کے لیے۔ تو یہ جو ملتزم ہے یہ بھی وہیں پہ ہے، مطاف کا جتنا حصہ ہے سارا کا سارا وہاں پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہاں پہ اللہ رب العزت نے زمزم بھی رکھا ہے۔ یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ دنیا کے پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی ہے، اس کے اندر دوائیت بھی ہے، اس کے اندر غذائیت بھی ہے۔ یہ دوا کا بھی کام کرتا ہے، غذا کا بھی کام کرتا ہے۔ بندہ کھانا نہ کھائے خالی پانی پیتا جائے زمزم کا تو وہ زندہ رہے گا، اور پانی اس کے لیے کھانے کا کام کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت اطلاع ملی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی اور بعثت کی کہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ آئے اپنے قبیلے سے چل کے مکۃ المکرمہ میں، اور وہاں پہ رہتے تھے، زمزم کا پانی پیتے تھے۔ 1 مہینے تک زمزم کا پانی پی کے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہی نہیں رہے بلکہ صحت مند رہے، تندرست رہے، اچھے خاصے موٹے تازے ہو گئے زمزم کا پانی پینے کی وجہ سے۔ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں، طبی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کے اندر شفا ہے، یہ جو پانی ہے اس کے اندر دوائیت ہے۔ کسی مریض کو پلایا جائے تو اس کو شفا ملے گی، کسی بیمار کو پلایا جائے اس کو شفا ملے گی۔ یہ طبی تحقیق کہہ رہی ہے، یہ سائنسداں کہہ رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ دنیا سے آ رہے ہیں، اس پانی کو پی رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آگے پانی پی رہے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ پانی لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے اللہ رب العزت کی قدرت ہے، آپ دیکھیے 5000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن یہ کنواں سوکھنے کا نام نہیں لیتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چشمہ نہیں سوکھے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے جتنے میٹھے چشمے ہیں پانی کے سارے خشک ہو جائیں گے، سارے سوکھ جائیں گے، لیکن زمزم کا جو کنواں ہے وہ خشک ہونے کا نام نہیں لے گا، وہ سکنے کا نام نہیں لے گا۔ موٹے موٹے پائپ لگا کے پانی پوری قوت سے کھینچا جا رہا ہے لیکن 1 انچ پانی کی سطح نیچی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا عجیب و غریب قسم کا ایک کرشمہ ہے قدرت کا، اللہ رب العزت نے دکھایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے اس کو پی رہے ہیں اور مقاصد میں کامیابی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اس کو کامیابی دیں گے۔ تو یہ زمزم کا چشمہ ہے، زمزم کا کنواں ہے، وہیں پہ ہے۔ فیہ آیات بینات، یہ کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قدرت کی۔ اللہ رب العزت نے بتایا قیامت تک کے لیے یہ چشمہ جاری ہے، لوگ پی رہے ہیں، اس سے سیر ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں پانی جا رہا ہے۔ یہ جو پانی کا چشمہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پوری فیملی نے قربانی دی، پورے گھرانے نے قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کو، اپنے معصوم شیرخوار بچے کو اس جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں بے قرار ہے، بے چین ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ٹہل رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بے چینی کو دیکھا، وہاں پہ وہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے وہاں پہ پر مارا اور یہ چشمہ نکلا۔ اور اس چشمے کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پانی نکالا
چشمے سے ڈول میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ڈول پیش کیا، آپ نے اس میں سے پانی لیا اور اپنے منہ میں ڈالا اور اس کی کلی آپ نے اسی ڈول میں کر دی، پھر وہ ڈول زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ وہ کنواں ہے کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، آپ نے اس میں کلی کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آب کوثر سے بھی افضل بتایا گیا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ شق صدر جب ہوا معراج کے موقع پہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کیا گیا اور آپ کا قلب اطہر نکال کے اس کو دھویا گیا۔ دھونے کے لیے جو پانی لایا گیا وہ زمزم کا پانی لایا گیا۔ اگر اس سے افضل کوئی پانی ہوتا وہ پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ زمزم کا پانی ہے۔ تو اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ آب کوثر سے بھی افضل ہے، اور عجیب و غریب تاثیر اس کے اندر ہے، عجیب خاصیت اس کے اندر ہے۔ پانی کو رکھو 4 دن میں پانی کے اندر کیڑے آ جائیں گے، لیکن یہ پانی ایسا ہے برسوں آپ رکھیں گے اس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی، برسوں آپ رکھیں گے اس میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ عجیب و غریب چیز اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں دوائیت بھی ہے، یہ شفا کا کام کرتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پیا جائے بیمار کو اس بیماری سے شفا ملتی ہے۔ بعض بزرگوں نے پیٹ کے درد کے لیے زمزم کا پانی پیا اور پیٹ کا درد ان کا دور ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں زمزم کا پانی میں نے پیا اور یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے علم حدیث میں ابن حجر کے مقام پہ پہنچا، علم حدیث میں ابن حجر کے مقام پہ پہنچا، اور اس کے بعد میں انہوں نے تحدیث بن نعمہ کے طور پر یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ ابن خزیمہ بڑے محدث ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جو علم کا مقام ملا ہے وہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب بھی زمزم پیا، زمزم پیتے ہوئے میں نے علم نافع کی دعا مانگی، اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میرا حافظہ ذہبی جیسا بنا دے، میرا حافظہ ذہبی جیسا بنا دے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو کتنے ایسے محدثین ہیں، ایک بزرگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، انہوں نے زمزم کا پانی پیا اور یہ نیت کی کہ اللہ میری بینائی کو واپس لوٹا دے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اس مقصد میں بندے کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی کعبۃ اللہ میں رکھی ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے اس میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں رکھی ہے، اس میں سے ملتزم ہے، اس میں سے زمزم ہے، اس میں سے مقام ابراہیم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر صفا ہے، پھر مروہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اللہ کے واسطے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اللہ کے واسطے حج ہونا چاہیے، اللہ کے واسطے کوئی بھی عبادت ہونی چاہیے اللہ کے واسطے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے، حاجی کہلانے کے لیے یا اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے حج نہیں کرنا ہے۔ حج کرنا ہے اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جیسے ہماری ہر عبادت ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، ہماری نماز ہے، قربانی ہے، ہماری عبادت ہے، ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہر عبادت اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو تعبیر استعمال کی گئی ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرے اللہ رب العزت سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی حج فرض ہو جانے کے باوجود کوئی بندہ حج نہیں کرتا ہے تو اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے کافرانہ عمل قرار دیا، یہ کافروں جیسا عمل ہے۔ حج فرض ہو گیا، کتنے مالدار ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ حج کی فکریں نہیں کرتے، کوششیں نہیں کرتے۔ حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہیں کرنے والا یہ کافرانہ عمل کر رہا ہے۔ ومن کفر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود بندہ حج نہیں کر رہا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اس لیے یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ مکۃ المکرمہ ہے، یہ وہاں کی نشانی
نشانیاں ہیں، یہ چیزیں بندہ سنتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں بھی اس سرزمین پہ پہنچوں گا۔ ہر ایمان والے کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، وہاں تک پہنچنے کی فکریں اور کوششیں کرنی چاہیے، چاہے بندے کا پیسہ کتنا ہی کیوں نہ لگے۔ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا، آپ کا پیسہ بظاہر کم ہوگا لیکن اللہ آپ کو مالدار بنائیں گے، اللہ آپ کو دولت مند بنائیں گے، آپ کبھی فقیر نہیں بنیں گے، کبھی قلاش اور مفلس نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو نوازیں گے اپنے غیبی خزانوں کے ذریعے۔ اس لیے وہاں تک پہنچنے کی ہر ایمان والے کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہاں تک پہنچنے کی کوششیں، فکریں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔